اس آیت نے غدیر کے میدان میں بتایا کہ جس شے کو رسالت کہتے ہیں ہم اسی شے کو علی جس دیر میں علی رہتا ہے اس کو یہ جملے پڑھنے لگا ہوں. پہلا کام کیا کر رہا ہے؟ اللہ آل محمد پہ درود پڑھ رہا ہے. اب مولوی مطمئن ہو گیا کہ بچہ اب بیٹھ جائے گا. اس نے کہا بیٹھ جاؤ. اس نے کہا نہیں مولوی. اس نے مولوی کی مشکل پڑھا دی بلکہ توہری کر دی. کہنے لگا آپ بتائیے اللہ دوسرا کام کیا کر رہا ہے؟ مولوی نے کہا بیٹا پہلے سوال کا جواب بھی تم نے دیا ہے, اب دوسرے کا جواب پھر آپ عطا کر دیجئے. اس نے کہا مولوی صاحب اب میرا یقین معرفت کی بلندیوں پہ چلا گیا. اللہ دوسرا کام یہی کر رہا ہے, پہلا آل محمد پہ درود پڑھ رہا ہے اور دوسرا کام یہ ہے آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت. قرآن اپنے معانی چھین لیتا ہے, اپنے معانی چھپا لیتا ہے. بڑی توجہ چاہیے مجھے. دنیا کو سرکار اللہ کا شکر ہے کہ قرآن سمجھ نہیں آیا. یقین جانیے میں یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں کہہ رہا, یہ کوئی ذاکری کا لفظ نہیں ہے. قرآن کی ایک ایک آیت قصیدہ حیدر کرار ہے. اور دنیا کو اگر قرآن سمجھ آ جاتا تو دوسری کتابوں کے ساتھ قرآن پر بھی پابندی لگ جاتی. جو ہے نا, کیونکہ قرآن کی ہر آیت, جس آیت کو دنیا کو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ قرآن میں اتنے زیادہ مرتبہ بسم اللہ کیوں آئی. توجہ, لا ریب اور بے عیب خالق کا کلام ہے اور کسی جملے کا بار بار تکرار نقص کلام ہے. اور اگر بار بار ایک ہی معانی کے ساتھ آیت بار بار آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں عیب ہے. نعوذ باللہ. توجہ, قرآن کی آیت کا بار بار آنا بتا رہا ہے کہ ہر بار قرآن کی آیت کے معانی مختلف ہیں. توجہ, میں نے کہا قرآن کی ایک ایک آیت علی ولی اللہ پڑھ رہی ہے. قرآن کی ایک ایک آیت گواہ غدیر ہے. قرآن کی ایک ایک آیت بیعت غدیر کو ظاہر کر رہی ہے. میری توجہ چاہیے مجھے. قرآن قصیدہ ہے اہل بیت کے گھر کا, بلکہ میرے شہید استاد علامہ ناصر عباس کا جملہ ہے. وہ ان سے کہا گیا کہ انہوں نے کہا کہ مجھ سے پوچھے اگر کوئی کہ قرآن کیا ہے تو انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں, بس آل محمد کے گھر کا اخبار ہے. خلاف ہو جائے تو اس کے لیے آگ نامے کی آیت بن کے اترتی ہے. سلامت رکھے دعائیں چاہیے. بزرگوں کی دعائیں مل گئی, میری زندگی کی قیمت پر مجھے سرکار کار رسالت کی نماز ہے. ہم نے کہا اوکے, روزہ ہے, مولا سلامت رکھیں آپ, ٹھیک ہے, حج ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, سب کچھ کار رسالت ہے بے شک, لیکن جب قرآن کھولا اور قرآن پڑھتے پڑھتے ہم آگے بڑھے تو قرآن نے آواز دے کے رسول کو قرآن کہہ رہا ہے, یا ایھا الرسول. مجھے اس طرح نہیں جانا کہ قرآن کی آیت کا لہجہ کیا ہے. یہ ہر اس سب سے آئے ہوئے ہر فرد کو یہ تفسیر زبانی یاد ہے. مجھے آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا, میں آگے کا سفر طے کرنا چاہتا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے کہ پہنچا دے کیا ماں انزلہ جو تجھ پر نازل کیا ہے. توجہ, اب ہم نے ڈھونڈا کہ یہ ماں انزلہ کیا ہے, اللہ نے کیا نازل کیا اور کب نازل کیا. تو پورے قرآن میں اور کوئی آیت نہ ملی سوائے شب معراج کے, جب اللہ کہہ رہا تھا کہ توجہ, ہم نے اپنے نبی پر
پر وحی کی جو وحی کرنی تھی، یہ بھی نہیں بتایا کہ کیا وحی کی جو کرنی تھی گردے میں رکھا گیا۔ اب غدیر کے میدان میں کہا وہ پہنچا جو تجھ پر نازل کیا گیا۔ اب میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ قرآن پڑھو، میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو۔ توجہ، ان جملوں کا معانی کوئی غلط بھی نہ سمجھے، علی والا ہوتا ہی وہی ہے جو اسے سجدہ کرے جسے علی سجدہ کرے۔ سرکار یہ آپ بزرگوں نے بڑی بے ساختہ دعا دی ہے اور میں ان کی دعاؤں کے لیے جملہ اور آگے بڑھا دیتا ہوں۔ ابھی یوم عاشور میں نے ایک جملہ کہا ہے جس پہ ہر زنجیر زن ماتمی نے ہاتھوں میں زنجیریں بلند کر کے مجھے داد بھی دی اور بے تحاشا دعا بھی دی ہے، اور اس کے بعد اسی صف میں کھڑے ہو کے میں نے خود بھی زنجیر چلائی۔ میں نے کہا سجدے کا لطف آتا ہی اس وقت ہے جب پشت پہ جنت کا نقشہ بنا ہوا ہو اور ہم سجدہ اسے کریں جسے حسین اور علی سجدہ کر رہے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ اس لیے میں نے کہا کہ کوئی بات کا موالی کبھی غلط نہ سمجھ لیا جائے۔ نبی نے نماز کا کہا، بے شک کہا، لیکن غدیر کے میدان کا پیغام نماز نہیں، غدیر کا پیغام حج نہیں، غدیر کا پیغام روزہ نہیں، غدیر کا پیغام زکات نہیں، غدیر کا پیغام جہاد نہیں۔ اب مجھے سوال ایک قائم کرنا تھا میں نے، اور وہ سوال آپ کے سامنے ہے کہ قادر رسالت ہے کیا؟ رسول تو ہے مگر رسالت کہتے کسے ہیں؟ اس آیت نے غدیر کے میدان میں بتایا کہ جس شے کو رسالت کہتے ہیں ہم اسی شے کو علی مولا آپ کو سلامت آباد و شاد رہے۔ مولا یہ ولایت علی اور یہ محبت آل محمد آپ کی نسلوں میں صبح قیامت جاری رکھے، کیونکہ سرکار اس فرش پہ میں نے پہلے کہا ہر ہاتھ نہیں اٹھتا۔ مجھے یاد ہے کہ شاید پچھلے سال میں نے یہ جملے پڑھے تھے، لیکن آج پھر دل چاہ رہا ہے کہ جملے دہرا دوں اگر اجازت ہو تو، کیونکہ ولایت علی کا کوئی لفظ کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ سرکار کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، امیر مومنین کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا اور گفتگو کرتے ہوئے بار بار کہی یا علی انا احبک، یا علی انا احبک، مولا آپ کو بڑا چاہنے والا ہوں، مولا آپ سے بڑی محبت ہے، مولا آپ کو بڑا چاہنے والا ہوں، مولا آپ سے بڑی محبت ہے۔ 3 مرتبہ میرے علی نے اس کا یہ لفظ سنا اور خاموشی اختیار کی۔ توجہ، کیوں خاموشی اختیار کی؟ کیونکہ ستار العیوب کے بلا فضل علی نے 3 مرتبہ خاموشی، جب وہ بار بار کہنے لگا، بار بار تکرار کرنے لگا یا علی انا احبک، یا علی آپ سے بڑی محبت ہے، امیر ممکنات نے زبان لسان اللہ سے کہا کذبت، جھوٹا ہے۔ یہ جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں ان ہاتھوں کو دعا دینے کے لیے نہ کر رہا ہو کہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو میں دعا اور دعا دینے کے لیے نہ کہہ رہا۔ امیر ممکنات نے کہا جھوٹ بولتا ہے، کہنے لگا یا علی آپ کو کیسے پتا کہ میں جھوٹا ہوں؟ امیر ممکنات نے کہا عالم ارواح تھا، اللہ نے میری ولایت پیش کی تھی اور سب سے کہا تھا علی کے ہاتھ پہ بیعت کرو، مجھے یاد ہے تو ان میں نہیں تھا۔
بیداری سے جملہ سنیے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ ولایت علی کی پرواز ہے. ذی الحج میں سب سے پہلے حج پھر ہے 18 ذی الحج، پھر ہوتا ہے محرم کا چاند. توجہ چاہیے مجھے. حدیث مصطفیٰ ہے کہ جو حج کر لے وہ گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے جیسے شکم مادر سے پیدا ہونے والا بچہ. توجہ چاہیے مجھے. یہ میں نے نہیں کہا، اس نبی نے کہا جس کی زبان میں وہاں جنتے کا ہوا کی بہت لگی ہے. یہ اس نبی نے کہا جس کے لبوں کی چنبش پر اعتماد و قرآن کہتے ہیں. بیداریاں چاہیے مجھے آپ. میرے معصوم نبی کا نظر معصوم ہے. میرے نبی نے کہا جو حج کر لے اس کا گناہوں سے نام اعمال پاک ہو جاتا ہے. لیکن یاد رہے حج صرف اسی کا ہے جو کھلے ایمان کی سرحد میں ہے. جس دل میں علی ہے اس کی عبادت ہے، ورنہ سجدے سجدے نہیں خالی تکڑے ہیں. کعبے کا طواف نہیں آوارہ کرتی ہے. اب جس دل میں علی رہتا ہے عبادت اسی کی ہے سرکار. ہر بندے کی عبادت ہو نہیں سکتی، ہر بندہ لائق عبادت ہے ہی نہیں. اور خود نماز کہتی ہے کہ جن کے لیے نہیں تھی انہوں نے